اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو رقیہ ورک شاپ 3 کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کے آج ہم چوتھے پارٹ پہ چوتھے جز پہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو سب سے پہلی حدیث اس میں ہے وہ ہے عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رقیہ کے الفاظ مجھ پر پیش کرو اور اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں ان رقیہ کے الفاظ میں جس میں شرک نہ ہو۔ یہ حدیث مسلم اور دوسری کتابوں میں۔ تو اس حدیث سے ہم کو جو بینیفٹس ملے، سب سے پہلا کہ زمانے جاہلیت میں ہم رقیہ کرتے تھے، تو جو صحابی رسول نے فرمایا یعنی اسلام آنے سے پہلے، قرآن سے پہلے بھی رقیہ کرتے تھے۔ تو اس کے معنی اس سے ہم کو بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ لینا ہے کہ رقیہ، جو لفظ رقیہ استعمال ہو رہا ہے، تو رقیہ کا لفظ جو عربی زبان میں ہے وہ اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تو رقیہ کے معنی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ہم آج یہاں پہ سمجھ لیں۔ تو رقیہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو پڑھیں، اپنی زبان سے آپ کسی چیز کو پڑھیں اس نیت سے، اس انٹینشن کے کسی پہ اس کا اثر ہو، اس کو بولتے ہیں رقیہ۔ تو وہ لوگ جیسے دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے کہ اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تو وہ اس کے علاج کے لیے جو بھی ان کے الفاظ تھے اس کو ادا کرتے تھے تاکہ وہ سامنے والے کے بچھو کے ڈنگ کے اثر کو ختم کیا جائے۔ تو لغتاً یہ عربی میں اصل رقیہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز پڑھی جائے اس نیت سے کہ کسی پہ اس کا اثر ہو، اسے رقیہ کہتے ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن کی وجہ سے، اس معنی کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رقیہ کا صرف آڈیو سننا، جو کئی لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے رقیہ آڈیو کتنا سننا ہے، رقیہ آڈیو کتنی دیر سننا ہے، تو رقیہ کا صرف آڈیو سننا جو ہے وہ رقیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو لغوی معنی میں نہ تو اس کی اسلامک معنی میں، دونوں معنی سے صرف آڈیو سننا جو ہے وہ رقیہ کے ڈیفینیشن کو میٹ نہیں کرتا ہے۔ رقیہ کا ڈیفینیشن جو معنی ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتا ہے۔ کیا اس کے معنی یہ ہوا کہ آپ رقیہ کا آڈیو نہیں سن سکتے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ رقیہ کا آڈیو سن سکتے ہیں، اس میں کئی آیاتیں ہیں جس سے آپ کے ایمان بوسٹ ہوگا، جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جو آیاتیں ہیں ان کو آپ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کی جو اللہ رب العالمین کے احکامات کا آپ کو یاد دہانی ہو۔ آپ جو ہے اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، آپ قرآن کو سن سکتے ہیں۔ تو کئی مقاصد سے آپ رقیہ کے آڈیو کو سن سکتے ہیں۔ رقیہ کے آڈیو سننے سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ جن کو تکلیف دینے کے لیے رقیہ کا آڈیو سن سکتے ہیں۔ تو رقیہ کا آڈیو آپ سن سکتے ہیں، اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ رقیہ کا بدل نہ بنا دو۔ یہ نہ کر لو کہ آپ صرف رقیہ کا آڈیو سن رہے ہیں اور آپ نے رقیہ کرنا ہی چھوڑ دیا، جس میں پڑھنا ہے، نیت کرنا ہے تاکہ فائدہ ہو، تاکہ اثر ہو۔ تو یہ چیز سمجھنا یہاں ضروری تھی کہ رقیہ کا ڈیفینیشن ہے اصطلاحاً اور لغوًا کہ آپ کسی چیز کو پڑھیں تاکہ اس کا اثر ایفیکٹ کسی پر ہو۔ ویسے ہی آپ دیکھ لیں جو دوسری حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ، تمیمہ اور تلاوہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ یہاں بھی لفظ رقیہ کا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شرک ہے، تو یہ کون سا رقیہ تھا؟ یہ وہ رقیہ تھا جو شرک کیا، جو جادوگر کرتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کچھ اس کے منتر ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں جس کو پڑھتا ہے، پڑھ کے وہ نیت کرتا ہے کہ بھائی فلانا کے اوپر ہی فلانا اثر ہو جائے، تو وہ شیاطین کو یا تو مدد طلب کرتا ہے، جو بھی چیز پڑھتا ہے۔ تو جادوگر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھتا ہے تاکہ اس کا اثر کسی پہ، کسی
اسپیسیفک وے میں ہو. تو اس لیے رقیہ جو ہے اس کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا تاکہ کسی پہ اس کا اثر ہو. تو یہاں صحابی رسول نے جو رقیہ جاہلیت میں پڑھتے تھے جس میں قرآن نہیں تھا، ان کے کوئی بھی الفاظ رہے ہوں گے پرانے، تو اس کا ذکر کیا کہ ہم اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. رائٹ. تو اس حدیث میں ہم کو یہ مل گیا کہ رقیہ کے الفاظ میں فلیکسیبلٹی ہے. جب آپ رقیہ کر رہے ہیں، ایک چیز ہے رقیہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دوسری حدیث سے ہم کو مل رہا ہے رقیہ کس طرح کرنا ہے، لیکن رقیہ کرنے میں آپ کیا پڑھیں گے، جو الفاظ ہے اس میں آپ کے لیے گنجائش ہے. اس حدیث سے کیا ملا کہ الفاظ میں فلیکسیبلٹی ہے، الفاظ میں گنجائش ہے کہ اگر ان الفاظ میں شرک نہیں ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس میں انلیمیٹڈ، یہ حدیث جو ہے غیر محدود نہیں ہے، یہ حدیث مقید ہے اس اجماع کی جو علماء نے کیا. تو علماء کا جو اجماع ہوتا ہے، جب سارے علماء مل کے ایک متفق طور پہ ایک اجماع کرتے ہیں تو وہ بھی شریعت میں دلیل ہوتا ہے. تو اس حدیث کے تعلق سے علماء کا اجماع ہے جو ہم آگے لائیں گے انشاءاللہ. امام نووی نے اس کو لایا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ عنہم نے اس کو لایا ہے، تو اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ یہ حدیث جو ہے مقید ہے اس اجماع پہ، اس میں اوپن نہیں ہے. یعنی ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جیسے پیشنٹ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ رقیہ جائز ہے جس میں شرک نہیں ہے، تو ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہم ہپنوٹائز کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ کے الفاظ میں شرک نہ ہو. تو ہپنوٹائز کرنا جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے، ہپنوٹائز کرنا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. تو آپ نیا طریقہ اپنا نہیں لا سکتے ہو، صرف الفاظ جو پڑھ رہے ہیں اس میں شرک نہ ہو، اس چیز کا دھیان رکھا جائے. اس میں فلیکسیبلٹی ہے الفاظ میں. تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کیونکہ کئی ہمارے بھائی جو بہت مخلص بھی ہیں وہ بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کیونکہ رقیہ میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں شرک نہ ہو، اس بنا پہ وہ اپنے جو طریقے ان کو کسی نے سکھا دیے ان طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں. تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. صرف رقیہ کے الفاظ کے تعلق سے ہم کو اس حدیث میں اجازت ملی. اگلی حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دی سانپ کے کاٹنے پہ رقیہ کرنے کی. کس کو دی اجازت؟ فور بنی عمرو بن حزم قبیلے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے لیے رقیہ کرنے کی اجازت دی. تو ابو زبیر نے کہا کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پر رقیہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ ایسا کرے. اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. حدیث مسلم میں اور دوسری کتابوں میں. تو آپ اس سے ہم کو کیا ملا کہ پہلے صرف سانپ کے لیے اجازت تھی، پھر اس نے بچھو کے ڈسنے پہ جب اجازت طلب کی رقیہ کرنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی وہ اوپن اجازت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. تو اگر آپ کا بھائی بیمار ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب اللہ کے کلام سے، قرآن سے اس پر رقیہ کریں گے اور اس کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے. ہم کو اپنے مسلمان بھائی کی، مومن بھائی کی مدد کرنا چاہیے. اس حدیث سے ہم کو اوپن اجازت ملی کہ رقیہ ہم کو ہر چیز کے لیے کرنا چاہیے.
تو پہلے جو ہے رقیہ صرف سانپ اور بچھو کے ڈسنے پہ کیا کرتے تھے، لیکن اس حدیث سے مل گیا کہ آپ دوسرے معاملات کے لیے بھی رقیہ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے، اگلی دوسری روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ایک چچا تھے جو رقیہ کرتے تھے بچھو کے ڈنگ کے لیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے منع کر دیا تھا۔ تو شروع اسلام میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے منع کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو رقیہ کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے بچھو کے ڈنگ کے لیے ایک اسپیسیفک رقیہ کرتے ہیں، ایک دم ہے ہمارے پاس جو ہم پڑھتے ہیں بچھو کے ڈنگ کا اثر ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ تو اس سے یہ ہم کو پتہ چلا کہ اسلام کی شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے منع کیا تھا، کیونکہ اس وقت واضح نہیں تھا لوگ کیا کیا رقیہ میں پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو پرانے رقیہ پڑھ رہے تھے اس میں کہیں کوئی شرکیہ الفاظ ہو، یہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹلی رقیہ سے منع کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر جب چیزیں واضح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رقیہ کرنے کی اجازت دے دی۔ تو جیسے اس حدیث میں آیا کہ آپ میں سے جو بھی اپنے بھائی کو مدد پہنچا سکتا ہے تو اسے ایسا کرنے دو، تو اس میں بھی ہم کو اوپن اجازت مل گئی۔ اگلی حدیث، اگلی روایت جو ہے وہ بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے منع کیا تھا۔ تو عمر ابن حزم کی جو فیملی ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک رقیہ ہے کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں، اس دم کو کرتے ہیں بچھو کے اثر کے لیے، لیکن آپ نے تو رقیہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رقیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو جب انہوں نے وہ رقیہ کے الفاظ پیش کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس الفاظ میں کوئی شرک نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی ممانعت نہیں دکھتی، جو بھی اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ تو اس میں بھی وہی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن اجازت دی، اور جو الفاظ کو سننے کے بعد اجازت دی کہ جس الفاظ میں شرک نہیں ہے ان الفاظ کو رقیہ میں استعمال کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی سمجھنا ہے کہ جو الفاظ پڑھے جائیں وہ جو ہے اس میں شرک نہ ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو آج بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رقیہ ہے جس کا اثر ہوتا ہے، جیسے اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ فلانا ستارے کے اس سے یا فلانا پانی کے اس سے جو ہمارے بیمار ہیں وہ اچھے ہو جائے۔ تو اس سے علماء نے منع کیا کہ ستارے کے اور پانی سے اور اس سے آپ ریفرنس کیسے لے رہے ہیں۔ تو جو بھی الفاظ ہو وہ واضح ہو، اس میں شرک نہ ہو، تب اس کی اجازت ہے۔ اب ہم اس اجماع پہ آتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو حدیث تھی کہ رقیہ کے وہ الفاظ جائز ہیں جس میں شرک نہ ہو، تو یہ حدیث مقید ہے اس اجماع پہ۔ تو امام نووی لاتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا، جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رقیہ تین شرطوں کو، رقیہ کے جو الفاظ ہیں وہ ان تین شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو وہ رقیہ جو ہے وہ شرعی رقیہ ہے علماء کے اجماع سے۔ تو وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط کہ اس میں اللہ کا کلام ہو، قرآن مجید ہو، آپ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں، یا جو ہے آپ اللہ کے اسماء و صفات، تو اللہ کا کلام ہو یا اللہ کے اسماء و صفات ہو۔ تو اس سے مل گیا کہ ہم کو کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں رقیہ کے الفاظ کے لیے، سنت میں جو دعائیں ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اللہ کا ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط کہ وہ یا تو عربی زبان میں ہو یا اگر کسی اور زبان میں ہو تو اس کی معنی واضح ہو، یعنی یا تو عربی میں ہو جو تو قرآن کی آیتیں آ گئی، سنت کی دعائیں آ گئی، یا عربی میں آپ دعا بنے یا اللہ اس کو شفا دے آپ عربک میں بولیں، یا تو پھر آپ اپنی زبان میں بولیں، لیکن جو بھی بولیں وہ الفاظ واضح ہو،
یعنی آپ انگلش میں بولیں کہ اللہ کیور ہم، آپ اردو میں بولیں یا اللہ اس کو شفا دے، یا اللہ اس کے آنکھ کے مسئلے کو اچھا کر دے، یا اللہ اس کے پیٹھ کے درد کو اچھا کر دے. تو جو اسپیسیفک مسئلہ آپ اس کے تعلق سے بول سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ بولیں رقیہ کرتے وقت وہ واضح ہو، جو ہے لوگ ان کو سمجھ آئے آپ کیا بول رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ منہ کے منہ میں کوئی چیز کو بول دیں تاکہ سمجھ ہی نہیں آئے آپ نے کیا بولا. اور عربک ہر ایک کسی کو نہیں آتی، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ عربک میں آپ جو بھی بولو یا قرآن ہو یا سنت سے ثابت ہو. اور تیسری شرط کہ پڑھنے والا رقیہ جو کرنے والا ہے وہ بھی اور جو پیشنٹ ہے وہ بھی، وہ دونوں کا یہ ایمان ہو یا یقین ہو کہ فائدہ جو ہے، شفا جو ہے وہ صرف اللہ کی جانب سے آنے والی ہے. رقیہ جو ہے اس کے اندر صرف ڈائریکٹ شفا نہیں ہے. رقیہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یہ ایک سبب ہے، لیکن شفا من جانب اللہ ہے. تو یہ ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ ایمان نہیں ہو آپ کا کہ ارے یار وہ رقیہ نہیں کر رہے، وہ رقیہ کرے گا تو ہی مجھے فائدہ ہوگا. اگر وہ اگلے ہفتے کہے کہ میں اگلے ہفتے نہیں آ سکتا ہوں آپ پہ رقیہ کرنے، تو آپ بولے اب میرا کیا ہوگا، مجھے کیسے فائدہ ہوگا، میں کیسے. رقیہ کرنا صرف سبب ہے، کرنے والا صرف سبب ہے، شفا من جانب اللہ ہے. یہ ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 شرطیں ہیں جو اس حدیث کو کہ رقیہ کے الفاظ میں وہ چیزیں جائز ہیں جو شرک نہ ہو کو مقید کرتی ہیں. نہ کہ آپ اوپن گراؤنڈ بنا لیں اس کو، آپ اوپن اجازت لے لیں اور آپ جو کرنا چاہیں وہ کہیں، یہ کہیں کہ اس میں شرک نہیں ہے. تو یہ حدیث اور یہ جو سمجھ ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ کہ آپ یہ چیز کو سمجھیں کہ یہ اجازت رقیہ کے الفاظ کے تعلق سے آئی ہے، اور وہ بھی ان 3 شروط پر قید کی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اوپن کر لیں اس کو اور جو مرضی آئے وہ آپ اپنی مرضی سے اس میں ایڈ کر لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ایک تھا جو سمجھنا بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے جو رقیہ. کئی لوگ ہیں جو مخلص ہیں، جو رقیہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کے فہم کی یہ چھوٹی سی باریک سی غلطی کی وجہ سے وہ کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا نہ قرآن و سنت میں ثبوت ہے نہ یہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سنت طریقے سے رقیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.